اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ۔ رضوان امام، یہاں کے اناؤنسمنٹ کے بعد میں نے اپنی مجلس کی ٹاپک کو بدلا ہے۔ اعلان یہ ہوا کہ میرا عشرہ کل سے شروع ہونے والا ہے، تو میں نے مجلس اور یہ کہا کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہاں کے ابھی جو اناؤنسمنٹ ہو تو اس کے بیسس پہ میں نے آج کی مجلس کو، میں بھی ٹاپک کل ہی شروع کروں، آج کیوں کروں؟ نہیں، انشاءاللہ مولا زندگی دیں گے تو کل سے کریں گے۔ آج جب ایصال ثواب کی مجلس ہے تو کچھ ایصال ثواب کے بارے میں سن لے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور قرآن کا سورہ رحمان سے کیا، کی ایک آیت کے جز سے کیا، ایکچولی پوری آیت میں نہیں۔ یہ وہ ریکمنڈڈ سورہ ہے کہ جو رزق کے لیے، بیماریوں کے لیے، پرابلمز کے لیے اور ہیئر آفٹر کے لیے بھی بہت فائدہ، مرنے کے بعد والی زندگی۔ اب ایک مجلس میں اتنی چیزیں تو نہیں بتاؤں گا کہ یہ سورہ میں اللہ نے اپنے سٹائل کو بدلا ہے، بات کرنے کا طریقے کو بدلا ہے۔ قرآن میں 114 سورہ، 114 سوراز ہیں۔ 114 سوراز میں اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میں نے یہ کیا تمہارے لیے۔ صرف اس سورہ میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے۔ وہ بھی تھوڑا سا کہا اس نے، 35 ٹائمز۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر وہ ہم پوری لائف اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے شکر ادا کریں تو اس کی نعمتیں کمپلیٹ نہ ہوں۔ اتنی رحمت، اتنی بلیسنگ اس نے دی ہم کو۔ جو مجھے جانتا ہے، جو مجھے سنا ہوا ہے، اس کو پتا ہے میرے مجلس پڑھنے کا سٹائل بالکل الگ ہے۔ میں اس وجہ سے مجلس نہیں پڑھتا جو ایک عام طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ ثواب 100% ہے۔ آپ بھی کافی دور سے آئے، 2-3 گھنٹے، میں نہیں پڑھ رہا 2-3 گھنٹے، میں بول رہا 2-3 گھنٹے آپ لوگ آئے، مجلس میں نیاز ہوئی، سب ہوئی، فائدہ تو ملے گا۔ لیکن مقصد مجلس یہ نہیں۔ مجلس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مشن کیا ہونا چاہیے کہ جب تم فرش عذاب پہ آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ مطلب you have to learn something, we have to get something۔ تو یہ پورے 10 دن میں انشاءاللہ I'll try my best کہ جتنا ہو سکے، میں ایک ریولوشن چاہتا ہے، کہ انقلاب چاہتا ہوں یوتھ میں پورا میرا ایڈریس یوتھ کو، سینئر سٹیزنز کو نہیں کروں گا، ان کو کیا بولوں گا یار، مولا سلامت رکھے ہیں کہ سینئر سٹیزنز۔ تو آج کی مجلس میں اللہ نے اپنے اس سورے میں اپنے سٹائل کو بدلا ہے اور کہا کہ کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ وہ کبھی کر کے بولتا نہیں کہ میں نے کیا۔ یہ تو ہمارا سٹائل ہے کہ ہم ذرا کسی کو فیور کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، فوراً مارکیٹ میں بول دیتے۔ یہ برمنگم والے نہیں بولتے، بول رہا میں، آپ کا نہیں ہے، میں ایک عام بات کر رہا۔ تو یہ ہمارا سٹائل ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہمارا نام ہو جائے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو مثال کے طور پہ کسی کی جاب دی، کسی کی ہیلپ کی، کسی کو کوئی فیور کیا، فوراً عورت ہو مرد ہو، میں تو جنرل بات کر رہا پوری دنیا کی، ہم فوراً لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم نے کیا۔ اس سے بہتر ہے کرو ہی مت، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ، کچھ ملنے والا ہی نہیں۔ اللہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم کچھ کر کے، لوگ کہتے ہیں کہ پھر معلوم کیسے ہو کہ میں نے اس کی مدد کی۔ عزت کی بھیک ان سے کیا مانگ رہے، اس سے مانگو نا، ریوارڈ اس سے مانگو، دنیا والوں سے کیا مانگ رہے۔ آلویز ٹرائی کرو کہ ٹو ڈو سم تھنگ کسی کے لیے،
24 گھنٹے میں 24 آورس میں صبح اٹھنے کے بعد دعا کرو گے پروردگار give me chance to serve the community اور give me chance to serve the Islam. یہ ہمارا مشن ہونا. یہی چیز تمہاری آخرت میں کام آئے گی. میری 1 گھنٹے کی تقریر کروں گا برزخ کے اوپر کہ مرنے کے بعد جائیں گے کہاں, برمنگم میں رہیں گے یا کہیں اور جائیں گے. آپ بولیں گے پہلی مجلس میں ڈرا کے جا رہے ہو. ابھی اناؤنسمنٹ ہوا کہ آج میکسیمم کراؤڈ ہے, آئی ڈونٹ نو کل سے کتنا آنے والا ہے. تو آپ گھبرائیں مت. میں انشاءاللہ کل سے میں موت پہ نہیں پڑھوں گا, لیکن موت میری عادت ہے کہ موت کو لاتا ہوں ادھر ادھر سے کھینچ کے. آئی ڈونٹ لیو اٹ. تو میں نے کہا کہ کل من علیہا فان, ایک اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا. یہ سورہ رحمان میں اللہ کا اناؤنس, کسی اور کا اناؤنسمنٹ نہیں ہے, اللہ کا اناؤنسمنٹ ہے. کیا اناؤنس کر رہا اللہ؟ کہ میں سب چیزوں کو ختم کرنے والا ہوں, ہر چیز کو فنش کر دوں گا, تباہ کر دوں گا, کوئی چیز رہے گی نہیں دنیا میں. معصوم سے پوچھا کہ معصوم والا کیسے تباہ ہوں گے؟ تو کہا جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے ماؤنٹینز تم دیکھ رہے, پہاڑ یہ روئی کی طرح, کاٹن کی طرح اڑ جائیں گے. سب چیزیں تباہ ہوں گی. اس دنیا میں کوئی چیز رہے گی نہیں. یہ بڑی بڑی بلڈنگز, یہ اپارٹمنٹ, یہ گھر, یہ پیسہ, سب تباہ ہونے والا ہے. یہاں تک کہ کہا موت, ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی, سب ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کا اناؤنسمنٹ ہے. اب آپ یہ بولو جب تباہ ہونے والا ہے تو پھر یہ کیا کا پریپریشن ہے ہمارا دنیا کے لیے؟ جو ہم دنیا کی تیاری کر رہے, فار واٹ, کس دن کے لیے کر رہے ہیں؟ جب ہماری کوئی چیز ہی نہیں ہے, اللہ اناؤنس کر رہا کہ میں تو سب تباہ کر دوں گا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا کہ آج یہ برمنگھم تو میں آج ہی آیا, بہت لمبی فلائٹ سے آ رہا, تو یہاں مجھے شہر معلوم ہی نہیں پورا. امام بارگاہ سے باہر نکلا, بڑا خوبصورت ماربل کا وائٹ بنگلہ ہے. اب مجلس کے بعد پوچھنا نہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. بہت خوبصورت وائٹ بنگلہ ہے ماربل کا, اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی یار کیا خوبصورت بنگلہ ہے, جتنا بیوٹیفل ہے, اس کو دیکھ کے خوشی ہو رہی کہ بیوٹیفل بنگلہ. ایک دن صبح آپ چلے تو اس پہ لکھا ہوا تھا فار سیل, اور سیل میں بھی کیا لکھا ہوا ہے, صرف 10,000 پاؤنڈز. اب تو پبلک دیوانی ہو گئی یار, 10,000 پاؤنڈ میں اتنا بڑا بنگلہ. لائن لگ گئی لینے کے لیے, لیکن وہ 10,000 کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن بھی تھی جو دور سے نظر نہیں آ رہی تھی. قریب جا کر دیکھا, جا رہے تھے خوش کہ بنگلہ خریدوں گا, لیکن دیکھا وہ لائن کو, پڑھا, واپس آ گئے. کیا لکھا ہوا تھا اس پہ؟ چھوٹی سی جو لائن تھی اس پہ یہ لکھا ہوا تھا یہ بنگلہ کبھی بھی ٹوٹ جائے گا, گر سکتا ہے. 1 پاؤنڈ انویسٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا اس پہ. کیوں؟ کبھی بھی ٹوٹ جائے گا. Why should I invest 10,000? ایگزیکٹلی اللہ سورہ رحمان میں یہی بول رہا کہ جو تمہارا انویسٹمنٹ ہے سب یہیں پر ہے. تمہارا انویسٹمنٹ وہاں کے لیے کیا ہے؟ جو انویسٹمنٹ تم یہاں کر رہے وہ کبھی بھی ختم ہوگا. آپ بولیں گے سور پھونکے تو ختم ہوگا, موت آئے گی تو ختم ہو جائے گا نا. موت آئے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو ہم کس چیز کے لیے تیاری کریں؟ میں اتنا بڑا مجمع برمنگھم کے امام بارگاہ میں بیٹھا, میں آپ سے پوچھتا کہ ہر آدمی کے یہاں پہ ہم کیا کرتے؟ ریٹائرمنٹ پلانز بناتے کہ ریٹائر ہو گئے تو یہ کرے, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے, فلیٹس میں انویسٹ کرتے, شیئر مارکیٹ میں جاتے, ہر چیز کر رہے. کس کے لیے کر رہے؟ کہ ریٹائرمنٹ اچھا ہو, 1 سے 2 فلیٹ ہو جائے میرے, 1 سے 2 گھر ہو جائے, بنگلے ہو جائے, ہم کتنا سکون کے ساتھ برمنگھم میں رہیں گے کہ میرا تو اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے. لیکن دوستوں میں آپ سے پوچھتا کہ کوئی انویسٹمنٹ, کوئی فلیٹ آپ نے وہاں خریدا ہے؟ کبھی سوچا یہ بات کہ مجھے مرنے کے بعد میرا فلیٹ کا کیا ہوگا, میں رہوں گا کہاں وہاں پہ؟ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں. یہ مت سمجھو کہ تمہارا رکھا ہوا ہے. unless you do something in your life, unless you do something in your life, یہ ایزی لے کے زندگی کو گزارنا نہیں. 24/7 تمہاری تھنکنگ یہ ہونا کہ میں اگر یہاں پہ کچھ انویسٹ کر رہا تو وہی انویسٹمنٹ میں وہاں پہ بھی کروں. وہ لائف ایٹرنل لائف, یہ لائف ٹیمپرری لائف. ہمارا جتنی پلاننگ سے سب ٹیمپرری. ایٹرنل لائف کے لیے میں یہ نہیں بول رہا کسی نے نہیں کیا, لوگوں نے کیا ہوگا, میں جنرل بات کر رہا.
اٹرنل لائف کے لیے کتنے گھر ہیں؟ اب میں آپ کو دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں. میری پوری لائف گلف میں گزری. کویت میں 18 ایئرس رہا. وہاں پہ کسی کی سیلری 2000 KD تھی, لائک $7,000, یا کسی کی 1000, کسی کی 500, کسی کی 200, ڈیپینڈ کر رہا تھا. ہر آدمی جو وہاں رہتا ہے کویت میں, ایکسپیرٹس کی بات کر رہا, سب کانٹیننٹ کے لوگ, سب کانٹیننٹ کے جتنے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا کے, ہر آدمی جو آتا ہے وہاں پہ لمیٹڈ خرچہ کرتا. بچوں کی فیس, رینٹ, کھانا, گاڑی, بس. اب پیسے سیو کرتا, یا 100 دینار کرے گا یا 200 دینار ایوری منتھ سیو کرے گا. اور سیو کر کے اس کا ایک ہی رکھتا نہیں. وہاں پہ گلف میں کوئی پیسہ نہیں رکھتا. سب لوگ پیسے اپنے گھر کو بھیج دیتے, جہاں سے بھی, انڈیا پاکستان جہاں سے بھی. ان سے پوچھو کیوں نہیں رکھتے, وہ بولے گی یہاں کا تھوڑی ہوئے. پہلی اس کی تھنکنگ یہ رہتی کہ اپنے وطن میں فلیٹ بنا لو, کہ اگر 10, 15, 20 سال رہ کر گلف سے باہر آئے تو اپنے گھر آئے تو کم از کم گھر تو ہو, فلیٹ تو ہو, رہ تو سکو. ان سے پوچھو کہ یہاں کیوں نہیں انویسٹ کرتے, تو ہر آدمی گلف میں یہ بولتا بابا یہاں کیسے انویسٹ کریں گے, کبھی بھی ویزا کٹ جائے گا, جانا پڑے گا. میں کیا بول رہا یار, ہاں, کبھی بھی ویزا کٹے گا, اسپانسر ناراض ہوگا, ہم کو جانا پڑے گا. ہر آدمی پیسے وطن بھیج رہا. ایگزیکٹلی ہماری لائف بھی وہی, پتا نہیں کب ویزا کٹے, جانا پڑے. تو کچھ تو انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. وہ کیا انویسٹمنٹ, میں 2-3 چیزیں آج بتا دوں گا. کہ اگر انویسٹمنٹ آپ کا کچھ نہیں ہے, سب انویسٹمنٹ یہاں ہے, اینڈ یو آر پلاننگ فار 100 ایئرس, موت کبھی بھی آ جائے گی. اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا, روکتا نہیں. اب میں مسلسل یہ اناؤنسمنٹس ہو رہے کہ قبرستان میں بھی مجلس ہے. امام علی کا زمانہ, آپ امام علی کا زمانہ, ایک مومن کا انتقال ہوا, غور سے سنو. اس کے فیونل میں مولا علی شریک ہوئے, اس کی تدفین ہوئی, اس کی گریو کو بند کیا. جیسی بند کی, ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا اس فیونل میں. ایک آدمی نے آگے بڑھ کر امام علی سے کہا, یا علی, اگر یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو یہ لائف اپنی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے, جیسے اللہ چاہتا. علی نے کہا وائی؟ تو کہا مولا اس کو نیچے آدھے گھنٹے کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. اس نے انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا, سمجھ میں. اس نے کہا مولا اس نے نیچے اپنی گریو میں آدھا گھنٹہ گزارا ہے, half an hour 30 minutes, and he has seen لہت کی گرمی کو دیکھا, اندھیرے کو دیکھا, زمین کے انسیکٹس کو دیکھا. تو اب یہ لائف ایسے گزارے گا, باہر آئے گا تو جیسا آپ چاہتے, جیسے اللہ چاہتا. اب پورا مجمع امام علی کی طرف پلٹا, پلٹ کے کہا دیکھو علی جواب کیا دیتے, یہ امام ہے. ایک جملے میں جواب دیا. اس کا سوال تھا کہ مولا یہ آدھا گھنٹہ نیچے گریو کے اندر رہا, یہ باہر آئے گا تو اس کی لائف چینج ہو جائے گی, چینج ہو کر یہ ایسے لائف گزارے گا جیسا آپ چاہتے. تو امام علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا, اس کی پیٹھ پہ ایسا مارا, اور مار کے کہا اے اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا. You understand what I mean? امام علی کیا بول رہے کہ جب کسی کے فیونل میں جاؤ, کسی کو کافن میں دیکھو, تو یہ سمجھو اس کے اندر تم تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دی, اللہ نے تم کو لائف دی. ہم سوچتے یہ بات, ہم یہ سوچتے پورا برمنگم مریں گا میں زندہ رہوں گا. نہیں, میں آپ دیکھیں میری عادت ہے جس شہر میں پڑھتا ہوں شہر کا نام لیتا ہوں. آئی ڈونٹ مین یو. 10 دن میں تو عادت ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ. تو ہم یہ سمجھ رہے ہماری کوئی پلاننگ نہیں, مطلب عورت کی ہے نہ مرد کی ہے, نہ لڑکی کی ہے نہ لڑکے کی. ہماری صرف پلاننگ یہ ہے کہ ہم یہاں کیا کریں, یہ میرا فیوچر. میرا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ چھوڑ دو, نہیں تم یہاں پہ بھی کرو. اس لیے کہ اسلام بول رہا ربنا آتنا فی دنیا حسنہ, دنیا بھی ہو اور آخرت بھی. لیکن خالی دنیا کو لے کے بیٹھے ہوئے, اور میں یہ سمجھا تو مجھے نیچے کچھ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے. میں بہت ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا ہے, ورنہ تو بہت سخت پڑھتا ہوں. اب پہلے دن ہی اپنا امپریشن خراب کر کے نہیں جانا چاہتا کہ کل مجمع ہی ٹوٹ جائے میرا. نہیں, آج اناؤنسمنٹ بھی ہوا کہ آج ہی مجمع, لیکن میں گوئنگ ٹو گیو یو سم گفٹس. آپ یہ سوچو کہ کیا آپ کو لے کے جانا آج کے مجلس سے, واٹ یو ہیو ٹو ڈو فار یور مرحومینس. تو اللہ کے رسول کے پاس لوگ آئے, آ کے کہا یا رسول اللہ
پلیز آپ اللہ سے پوچھیں نا کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں، غور سے سننا، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا اناؤنسمنٹ 9 months پہلے ہو جاتا، 9 مہینے پہلے سب کو معلوم ہو جاتا، 9 months before کہ آنے والے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، خوش رہتے کہ یار آنے والے آنے والے آنے والے. کہا موت کے بارے میں اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ جانے والے کب ہیں؟ اللہ سے پوچھو، اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ اللہ جو ہے ہم کو موت کا ٹائم بھی بتا دے کہ تم 60 years رہو گے، تم 70 رہو گے، تم 80 رہو گے، تم 90 رہو گے. کتنا اچھا. آنے کا تو پتا ہے 9 months before، جانے کا کیوں نہیں پتا؟ 1 سیکنڈ پہلے معلوم نہیں ہوتا، ناٹ ایون سیکنڈ. کارڈیاک اریسٹ ختم ہو گئے، 1000 کیسز ہے، 1000 کیسز ہے، اینڈ یو نو ویری ویل کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو کہا یا رسول اللہ، اللہ سے کہے نا کہ پلیز ہم کو بتا دے کہ میں مرنے والا کب ہوں. جملہ غور سے سننا. اللہ نے کہا، جب سب نے کہا، پورے مجمع نے کہا پلیز آپ بتا دیں، اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ اللہ ہم کو موت کا ٹائم بتا دے کہ کب. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. نہیں سمجھے کیوں رحمت ہے؟ آج ہم کو موت معلوم ہی نہیں، اس کے بعد اتنی غفلت ہے. کسی کو معلوم ہے؟ کبھی میں سوچتا جب بستر پہ جاتے نرم تکیے نیو پیلو کے اوپر، نرم پیلو کے اوپر جب آپ سر رکھ کے سوتے تو کبھی سوچتے کہ ہم کل صبح نہیں اٹھوں گا تو کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچتے. یہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا. آج تم بستر پہ سو رہے، اپنے بیڈنگز پہ سو رہے، یو ڈونٹ نو کہ ٹمارو ویئر یو آر گوئنگ ٹو سلیپ. امام علی یہی تو بول رہے کہ علی تمہاری زندگی کو دیکھ کے، تمہاری لائف کو دیکھ کے امام علی کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم کو بھی کبھی موت آئے گی. اتنے اگنورنس میں ہو تم لوگ. امام علی کسی اور کو نہیں بول رہے، ہم کو بول رہے. مولا علی کا وہ سرمن پڑھو، سرمن پڑھو جو موت کے اوپر ہے. امام علی کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ آتا ہے پوری لائف کا، تم دیکھتے ہو اپنے اعمال نامے کو، اپنی زبان کو، اپنے ٹنگ کو، اپنے تیت سے ایسا کاٹتے ہو، کاٹ کے کہتے ہو what I have done in my life, what I have done. اس کے بعد تم بھیک مانگتے ہو، لٹرلی بھیک مانگتے ہو کہ پروردگار give me chance, give me chance. فرشتے آواز دیتے ہیں تجھے اللہ نے 80, 90, 70 years کی لائف دی، ناؤ آج بھیک مانگ رہا. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. We don't know. اگر آج میرے ہاتھ میں طاقت ہے، پیر میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ رہے گی. جو ملا ہے اس کے لیے کام کرو. اس لیے کہ اللہ کا رسول، عابد بلرامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا کہ تم پلیز غور سے سنو جملے. تمہاری نگاہ میں، اللہ کا رسول بولتا ہے تمہاری آئیز میں جو سب سے بڑی مصیبت دنیا کی ہے، تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے. لائک کبھی ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، ویجیٹیبل ہو جاتا انسان، وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا، ادھر پائپ ادھر پائپ، یہ پرابلم سے لیٹا، اس کو پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہے، ہیمریج ہو گیا وینٹیلیٹر پہ. دیکھ کے کیا بولتے ہیں اس کو کہ یار کتنی تکلیف میں، کتنی تکلیف میں. اللہ کا رسول بولتا کہ جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے نا دنیا کی، تمہاری نگاہ میں جو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے وہ گریف کی سب سے چھوٹی مصیبت. This is not my words. اب آپ سے میں پوچھتا فرسٹ ڈے کہ جب کوئی مرتا ہے تو 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ نماز وحشت. آپ بول رہے، میں نہیں بول رہا. اب تو آج کل تو واٹس ایپ آ گیا، 1 سیکنڈ میں معلوم ہوتا کوئی کام آ جاتا کہ پلیز فرسٹ نائٹ ہے، 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھو. کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا واٹس ایپ آیا کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ آج فلاں مومن کی پہلی رات ہے، اس کے لیے نماز راحت پڑھ؟ نہیں آیا. نہیں مر جا مرا. آغا بہجت جیسی پرسنالٹی کا انتقال ہوا، آغا عراقی مرے، آغا الحاظ سید ابو القاسم الخوئی مرے، ان کے لیے بھی آیا جو ایکسٹرا نے ہمارا مر جا کہ اب نماز وحشت پڑھو. کیوں نہیں آیا راحت کا؟ دوستو تھوڑا سا
اپنے آپ کو بیدار کرو, تھوڑی سی اویئرنس لے کے آؤ, تھوڑا سی اویئرنس. جو میں بول رہا, جسٹ تھنک سیریسلی what I'm saying, just think. کہ کوئی راحت کی نماز پڑھی, باپ کو, پلیز باپ کو بیٹا نیچے لٹاتا ہے, لٹا کے آ کے گھر میں 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھتا. کیوں پڑھ رہا؟ اس کو احساس ہو رہا, فیل ہو رہا کہ یار میرا باپ کہاں لیٹا ہوا ہے, وہ تو اپنے نرم بستر پہ سو جائے گا, لیکن اس کو فیل ہو رہا یہ بات کہ میں باپ کو کہاں لٹا کے آیا. یہ ہے دنیا. صرف ہم کوئی دنیا میں جو وحشت, what does it mean, وحشت کے معنی کیا ہے؟ فیئر, ڈر, خوف. یہ وہ جگہ ہے, ہم سب کو جانا ہے. کہ عورت ہو, برمنگھم کی عورت ہو, یا کیلیفورنیا کی ہو, یا سب کانٹیننٹ کی, افریقہ کی کہیں کی ہو, ایک دن جانا ہے نیچے. اور وہاں پہ اب امام علی کا سیئنگ سنو. what امام علی سیئنگ, کہ اس وقت سے, اس ٹائم سے ڈرو, اس ٹائم سے ڈرو جب تمہارا your own son تم کو نیچے لٹائے گا, ایسا بیک کرے گا, اوپر آ جائے گا. تم نیچے سے پکارو گے, oh my son, don't leave me alone. امام کہتے ہیں کہ اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں ہے, تمہاری آواز اس کے کانوں میں نہیں جائے گی. تم پکار کے بولو گے کہ don't leave me alone, oh my son, don't leave me alone. وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے, لٹائے گا, ٹرن کرے گا باہر. ماں پکارے گی, باپ پکارے گا. ہم کتنے آسانی سے نیچے لٹا دیتے باپ کو. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا. تو اس کا پریپریشن ہے, اس گریو کا. اب امام علی کی ایک سیئنگ سنو. امام کہتے ہیں کہ پوری دنیا, پوری زمین اللہ نے بنائی ہے. یہ نیچے پوری جو لینڈ ہے سب اللہ نے بنائی. تم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی زمین ہے. اور تم نے اس غور سے سنو, تم نے اس میں برمنگھم کی مثال, تم نے اس برمنگھم میں یہاں پہ ایک فلیٹ خریدا, وہاں بنایا, اینڈ یو آر ہیپی کہ میرے اتنے فلیٹس ہیں, زمین کے اوپر میرے اتنے فلیٹس ہیں. امام علی بولتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو تمہاری پراپرٹی تم بنا کے خوش ہو رہے نا کہ میرا اتنا انویسٹمنٹ ہے, علی نے کہا یہ اتنی پوری زمین پہ اللہ نے جو تم کو زمین دی ہے نا وہ 6 فٹ کی دی ہے. تم اون کرتے ہو 6 فٹ کی. یہ فلیٹ, یہ زمین, یہ گھر, یہ تمہارا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نہ بنا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. پہلی مجلس میں ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. آئی ڈونٹ مین دیٹ کہ آپ نہیں انویسٹ کریں, آپ ضرور انویسٹ کریں, بہترین گھر بنائیں, 10 پراپرٹی خریدیں, ضرور بنائیں, لیکن اگر حق دے کے بنا رہے, یتیم کا حق بھی ہے, حق زہرا بھی ہے, مہمان کی عزت ہے, اللہ کا ذکر ہے, تو آپ 100 گھر بناؤ, کوئی بات نہیں. لیکن بنانے سے پہلے یہ سوچو اگر میں نے یہاں پہ ایک فلیٹ خریدا ہے تو نیچے بھی ایک فلیٹ خریدنا چاہیے. اگر میری نیچے پراپرٹی ہے then there is no problem. وہ فلیٹ نیچے کا خریدا کیسے جاتا وہ میں 2-3 چیزوں سے بتا دوں گا. صلوات پڑھیں محمد والے. مجھے معلوم ہے کہ جب کبھی بھی موت کی مجلس کہیں پڑتا تو آواز ایسی نکلتی نہیں آواز. جبکہ مجھے پتا چلا کہ برمنگھم میں آج کی مجلس میں پہلے کھانا تھا. اب کیا پرابلم ہے یار؟ ماشاءاللہ سب شیر ہو کے کھائے ہوئے ہیں. تو اوپن یور سر. یہ تو ہم اچھا بولتے ہیں مولانا بہت ڈراتے ہو یار. امریکہ میں بھی بولتے ہیں, مجھے بامبے میں بھی بولتے ہیں. میں تو بدنام آدمی ہوں یار, ڈرانے والا مولوی ہوں. میں یہ کہتا جب بھی بامبے میں آج سے 18 سال سے وہاں کے بامبے کے عرصے پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ, تو عرصے کے بعد کا گلستان کے عرصہ میرا 8 سال پہلے شاید لائف آفٹر ڈیتھ تھا. تو پھر کراؤڈ آتا ہوں, لائف آفٹر ڈیتھ, حیات بعد الموت پہ پڑھ رہا تھا. تو 5 یا 6 دن کے بعد بامبے کا پورا یوتھ آیا. میں تو پورا یوتھ کو ایڈریس کرتا ہوں. لڑکے لڑکیاں پورے آ کے بولے مولانا واٹ آر یو ڈوئنگ. رات کی نیند اڑ گئی ہماری. ہمارا بستر, ہمارا بیڈنگز جو ہے ہم کو تو گریو نظر آ رہی ہے, اندھیرا نظر آ رہا. پلیز چینج دا ٹاپک, زندگی کی بات کریں نا آپ. کیا موت لے کے 6 دن سے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا ڈونٹ وری, آج رات کی مجلس میں میں جواب دوں گا. مجلس میں نے کہا کہ یہ پورا یوتھ آیا تھا میرے پاس اینڈ دے وانٹ می ٹو چینج دا ٹاپک. دے وانٹ کہ میں زندگی کی بات کروں, موت کی بات کیوں کروں.
میں نے پلٹ کے کہا میں تو زندگی کی بات کر رہا، آپ موت سمجھ رہے، میں کیا کروں؟ نہیں، جو بولتے ہیں نا ڈر لگتا ہے، پھر وہی لوگ بولتے ہیں ہم امام علی کے سب سے بڑے شیعہ ہیں. یار علی کے چاہنے والا موت سے کیسے ڈر رہا؟ نہیں. If you love Imam Ali, if you love Imam Hussain, if you follow the path of Imam Ali, then تم کو ڈر کس کا ہے؟ Don't do anything. امام علی بولے داڑھی چھوڑو، چھوڑ لو داڑھی، خاموش ہو گئے. نہیں، فرسٹ ڈے بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا، میں آہستہ آہستہ کروں گا. امام علی بول رہے حجاب کرو، مجھے نہیں کرنا ہے. امام علی بول رہے بیک بائٹنگ مت کرو، ہم کو بیک بائٹنگ کرنا ہے. امام علی بول رہے لوگوں کی ہیلپ کرو، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں. امام علی بول رہے جو کام کرنا ہے اس کے لیے کرو، اپنے لیے مت کرو. لیکن ہم نہیں کرتے. امام علی بول رہے کہ یہ ڈیورس ریٹ کو کم کرو، لیکن ہم کر رہے. امام علی بول رہے کہ زبان میں سویٹنس کو پیدا کرو، محبت کو پیدا کرو، پیار کو پیدا کرو، لیکن ہماری زبان ایسی چل رہی. یہ ساری میری ٹاپکس ہے کمنگ مجالس کے لیے، یہ ساری ٹاپکس آنے والی ہیں. مدر ان لا ڈاٹر ان لا پہ بھی آنے والی پوری. I'm really sorry to talk about that, you know. یہ سب سے اچھی ٹاپک ہے مدر ان لا ڈاٹر ان لا کی، سو لونگ ریلیشن شپ. لیکن آج پوری افریقہ لے لو، میں تو ہر جگہ جاتا ہوں یار، میرے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں ہے. اوکے، میں انشاءاللہ وہی، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر مجھے ختم کرنا ہے. آئی نو اسٹینمور میں بھی 1 گھنٹہ تھا، یہاں پہ بھی 1 گھنٹہ. ڈرو مت، میں 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھوں گا. تو بہرحال گھڑی دیکھ دیکھ کے پڑھنا پڑا. سروات پڑھے محمد والے. تو کام یہ کرو کہ لائف آفٹر ڈیتھ تمہاری صحیح ہو جائے. امام علی بول رہے کہ وہاں کے لیے تیاری کرو، اس لیے کہ اللہ کا اناؤنسمنٹ ہے کہ ہر چیز تباہ ہوگی، کوئی چیز رہنے والی نہیں. کتنے دن رہے گی یہ بھی نہیں معلوم. کوئی بول سکتا کہ میں 70 ایئر زندہ رہوں گا، میں 80 ایئر زندہ رہوں گا؟ کوئی نہیں بول سکتا. تو جو نیچے سب سے زیادہ پرابلم ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ 21 چیزیں بتائیں، 21 جو تم کو نیچے پرابلم کریں گے فرسٹ نائٹ کے اوپر. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، اٹس اپ ٹو یو. یو ایکسپٹ اٹ یا یو ڈونٹ ایکسپٹ. جو اسلام بول رہا ہے وہ تو فالو کرنا ہے. آپ بولیں گے نہیں یہ سب نہیں ہوتا، یہ مولاناؤں کی بات ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس میں پورے ریزنز دوں گا، سیئنگز بتاؤں گا، جا کے چیک کر لینا کہ نیچے جو پرابلم ہونے والا. آج 1 یا 2 چیز بتاتا ہے. فرسٹ نائٹ میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہوگا بیٹا لٹانے کے بعد، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. پہلا پرابلم جو ہونے والا ہے حساب اور کتاب کے بعد، جو گناہ نیچے پہلی رات میں پرابلم کرے گا وہ 5 گناہ بتائے گئے. اس کی تیاری ہم کرو. ایسی تیاری کرو کہ تمہاری پہلی رات آرام سے گزر جائے. اور جتنے ہمارے پاس اعمال ہیں وہ پہلی رات کے اعمال ہیں کہ پہلی رات میں فرسٹ نائٹ میں یہ کرو. یہ دیکھیے، یہ جو نماز رکھی گئی نا یہ تو بعد میں آئی. پہلی رات کا سب سے پہلی چیز ہے صدقہ. آپ صدقہ دینا، لیکن صدقہ بتا کے نہیں دینا مارکیٹ کو. ایسا دو کہ اس کو دو تو اس کو پتہ نہیں چلے. اور بہترین صدقہ، آپ یہ صدقہ روز نکالو پہلی رات کا. آپ برمنگھم میں ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ افریقہ میں کہاں سے آئے. اگر آپ یہاں پہ دے سکتے ویری گڈ. اگر یہاں نہیں دے سکتے غور سے سنو، یہاں نہیں دے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرسٹ نائٹ لہد میں، اس لیے کہ اگر پہلی رات گزر گئی نا تو آپ کا اتنا فائدہ ہے کہ جو کلو من علیہ فان ہے نا کہ ہر چیز اللہ تباہ کرے گا، آپ وہ تباہی سے بچ جائیں گے. وہ جو ڈیزاسٹر ہونے والا ہے وہ ڈیزاسٹر سے تم بچ جاؤ گے. پہلی رات کا صدقہ اپنی زندگی میں دو. کیسے دو؟ آپ جہاں سے بھی افریقہ میں آئے اور جس کنٹری سے بھی آپ لوگ ہیں بیک ہوم، اگر بیک ہوم آپ کا کوئی ٹرسٹڈ، ہر کا کوئی نہ کوئی تو پرسن ہوگا ٹرسٹڈ. اگر میں ایگزامپل دے رہا، آپ 10 پاؤنڈ ایگزامپل دے رہا نکال رہے ہیں، 1 مہینے میں 10 پاؤنڈز کی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. بچوں کو کینڈیز دلا دیں گے 10 پاؤنڈ کیا، تو 10 پاؤنڈ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ہر مہینے 10 میں مثال دے رہا، 10 کا مطلب 10 ہی نہیں دینا، 10 پاؤنڈز ہی نہیں دینا، آپ جتنا چاہے دو. میں تو آپ کو ایگزامپل دے رہا کہ ہر آدمی جو ہے اپنی پہلی رات کو
پیسفل کر لیں. اور اس میں ایزی مت لو, یہ مت بتا رہے یار ابھی تھوڑی مرنا ہے, 10 سال کے بعد مریں گے, 20 سال کے بعد مریں گے, ہم ینگ, ہم ہیلتھی, یہ مت سوچو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا. ابھی لاسٹ ایئر میں میامی میں تھا, فورٹ لوڈرڈیل میں. ہر سال جاتا ہوں. تو لاسٹ ایئر یہ واقعہ بتا رہا ہوں, ایک آئی تھنک 2016 کا یہ واقعہ ہے, 2016. Now we are in 2018, right? 2016 کا واقعہ, میں فورٹ لوڈرڈیل میامی میں تھا. تو انہوں نے کہا مولانا, ہم لوگ مجلس پڑھ کے میں واپس جا رہا تھا جہاں ٹھہرا ہوا تھا. انہوں نے کہا مولانا یہ جو اسپاٹ ہے نا, وہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ تھا, ایک پانی کا ایک کینل ویسا بنا دیا گیا تھا, ایک چھوٹا سا لیک ٹائپ تھا, آرٹیفیشل لیکس تھے لیکن تھوڑا سا ڈیپ تھا. لیفٹ سائڈ پہ خوبصورتی کے لیے لوگوں نے بنایا تھا, چھوٹا لیک تھا وہاں. تو کہا مولانا یہ جو اسپاٹ ہے نا, یہ اسپاٹ پہ میں آئی جے میں پڑھ کے واپس آ رہا تھا یا کہیں پڑھ کے آ رہا تھا, تو ایک مومن کراچی کا اور بہت ہی اچھا انسان, ہر تھرسڈے امام بارگاہ آنا, دعائے کمیل میں پڑھنا, مجلس, ماتم سب, اور نماز کا بڑا پابند. اس نے کہا وہ فیملی کے ساتھ, اس کی وائف تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی. وائف بازو بیٹھی ہوئی تھی, بیٹی پیچھے تھی, اور بیٹی کی ایج بھی ہوگی 8-9 سال کی. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے میامی کا, فلوریڈا کا. تو کہتا ہے کہ یہ جو اسپاٹ ہے وہ لوگ مجلس کر کے آئے, اور وہ لاسٹ ٹریک پہ چل رہا تھا, لاسٹ ٹریک پہ جہاں پہ وہ لیک تھا. جیسا نارمل لوگ جا رہے ویسے کار جا رہی ہے. کہتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, اور وہاں کنسٹرکشن ہو رہا تھا, اور وہاں پہ ان لوگوں نے کچھ روکنے کی چیزیں نہیں رکھی تھی. ایک دم اس کی اسٹیئرنگ پلٹی لیفٹ سائڈ کے اوپر اور سیدھا لیک میں چلا گیا. لیک میں جاتی کہ اس نے ریئلائز کیا, بریک ڈالا, گاڑی ایسے آ گئی, بالکل پانی کار کے اندر آ گیا. دیکھو لائیو دیکھو, وہ بتا رہا. اس کے بعد پھر میں بتاتا نیچے کہ صدقہ کیا فائدہ ہے. آدھی گاڑی پوری پانی کے اندر آ گئی. تو جو لیبر کھڑا ہوا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی, اس وائف سے کہا کہ بیلٹ کھولو, باہر نکلو. تو اور لیبر نے سو پکڑ کے بچی کو اور اس کو باہر نکالا, ماں کو اور بیٹی کو باہر نکال کے. اب یہ گاڑی تو چھوڑ نہیں سکتا, یہ گاڑی ریورس کرنا چاہتا کار کو. کہتے ہیں کہ اس نے خالی بریک پہ سے پیر ہٹایا, کار نیچے چلی گئی, آن دا اسپاٹ ڈیتھ. اللہ کو بچانا تھا, دو کو بچا گیا. یہ زندگی ہے. ایک ہنگامہ مچ گیا پورے میامی میں. اس کا فیونرل ایک بہت زبردست ہوا. بیٹا تھا, شاید بیٹی نہیں تو بیٹا تھا. اس کی وائف کا اندازہ لگا, امام بارگاہ سے آ رہا اور لیک پہ چلا, 1 سیکنڈ کے اندر نیچے لیک میں چلا گیا. ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا. میں نے جب اس کی مجلس پڑھی تو میں نے ایک جملہ بولا کہ اس کی موت, اس جوان کی موت ہم سب کے لیے الارم. Anything can happen. He was so young. ایک چھوٹی سی بچی ہے, 30-32 سال کا, 32 ایئرس کی ایج. وہ جب آپ امیجن کرو, آپ سوچو میں کیا بول رہا. جب گھر سے چلا تو he was not thinking کہ میں واپس نہیں آؤں گا گھر پہ. امام بارگاہ میں گیا, نکلا تو یہ جو لاسٹ کھانا کھا رہا تھا وہ نہیں سوچا کہ یہ میرا لاسٹ فوڈ ہوگا. آپ سوچو کہ کہاں کیسے انسان ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہم کبھی سوچتے. یہی امام علی بول رہے کہ جب تم گھر سے نکلو, when you leave your house, leave your flat, دروازے پہ رکو, 1 لمحے کے لیے رکو, 1 سیکنڈ کے لیے رکو, اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار آج میں پیروں میں طاقت ہے, ہاتھ میں طاقت ہے, میں گھر میں اپنے پیروں سے جا رہا, لیکن کل جب تیرے گھر میں اپنے پرماننٹ ہاؤس میں آؤں گا تو مجھ پہ رحم کرنا. اسی مت لو دوستو, یہ ایک بلیسنگ ہے مجلس ہمارے لیے, ہماری لائف کو چینج کرنا ہے. تو یہ لائف ہے. تو صدقہ کا بھی آج مجلس ہی پوری پڑھ دیتا, 30, 35, 40 منٹ کی مجلس ہو گئی. تو صدقے کے لیے آپ مثال کے طور پر 10 پاؤنڈز نکالو ڈیلی, ناٹ ڈیلی, ایوری منتھ. میں ایگزامپل دے رہا 10 کا, آپ 20 نکالو, کوئی 100 نکالو, کوئی پرابلم نہیں. بیک ہوم بھیجو. یہاں پہ تو کوئی ایسا پور آدمی نہیں. اگر یہاں پہ کوئی ہے تو 10 پاؤنڈ کیا دیں گے اس کو. تو بہرحال اپنے بیک ہوم بھیجیں یا کہیں بھی بھیجیں, یہاں پہ بھی بھیجنے میں کوئی حرج نہیں. 10 پاؤنڈ کو ڈیوائڈ کرو 30 ڈیز میں, جتنے بھی سینٹس بنتے, پینیز, آپ تو پینیز بولتے ہیں, جتنے بھی پی بنتے. انڈیا میں مثال کے طور پہ, میں انڈیا کی ایگزامپل, مثال کے طور پہ 10 پاؤنڈ کے 1000 روپیز ہو رہے, 1000 روپیز ایگزامپل دے رہا میں. 1000 روپیہ ہو رہے, اس کو 30 میں ڈیوائڈ کر لو. 30 میں ڈیوائڈ, آئی تھنک 30 روپیز یا 40 روپیز ہوگا.
کسی غریب کو، یتیم کو یا بیوہ کو، ویڈو کو یا کسی غریب کو ایک ساتھ 1000 روپے دے دو، 10 پاؤنڈ دے دو، مثال دے رہا. دینے کے بعد آج آپ نے بھیج دیا، آپ اپنے جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ بندہ اس کو بولو اس کو لے جا کے وہ فیملی میں دے دو. دین واٹ یو ڈو، یہاں روز نیت کرو. ایڈوانس میں آپ نے دیا لیکن بول کے نہیں دینا کہ وہ صدقے کے پیسے دے رہا ہوں. اوکے، آپ نے بھیج دیا اور آپ یہاں پہ ایوری ڈے نیت کرو. کیا نیت کرو؟ 30 ڈیوائڈ کر لیا، آپ کے ذہن میں حساب ہے. مثال دے رہا، 30 روپیز دے رہا میں. ہر روز شام میں مغرب کے بعد نیت کرو. اب ایک صدقے سے فائدہ دیکھو کہ تمہارا برمنگھم میں تمہارا بزنس کیسا بڑھے گا. میں روز ایک دعا بھی دوں گا اور دعا کی کاپی بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ if I get chance، اور کچھ عریضے بھی دوں گا انشاءاللہ. تو آپ روز نیت کرو کہ مولا اللہ، جس کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں، جس کی بھی پہلی رات، فرسٹ نائٹ ہے، اس کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں. آپ سنتے جاؤ، فائدے دیکھو اس کے لیے. اس کے بعد بولو کہ یہ صدقہ میں اپنی امام کی سلامتی کے لیے دے رہا ہوں. 30 روپیز میں آپ فائدہ دیکھو کتنا ہو رہا. 10 پاؤنڈ میں آپ کا بینیفٹ. اس لیے کہ میں ایک بزنس کمیونٹی کے سامنے پڑھ رہا تو میں آپ کو فائدے دے کے جاؤں نا. یار مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے، مجھے کہا گیا تھا، میں جگہ کا نام تو نہیں بولوں گا، کہا مولانا اتنی چھوٹی دعا دینا، فائدہ اتنا ہونا. سمجھ میں آئی بات؟ تو مجھے تو پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. کہا مولانا دعا ٹائم نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ لمبی لمبی دعائیں. چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہونا، اور سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہونا. یہ فکر کو نکالو، مجھے یہ بولو پوری کمیونٹی کو ہونا فائدہ. یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، بزنس ہوگا. جتنے بزنس مین ہیں نا، I'll do something for them انشاءاللہ. تو کہ ایسا تم گرو کرنا نا. بٹ if you listen properly then you'll get it. تو پہلے چیز کیا نکالو؟ امام کی جان کا صدقہ. کہ پروردگار میں یہ جو صدقہ آج دے رہا، میرے مولا کی جان کا صدقہ. آپ سوچو، اس کے بعد بولو وائف، بچے. پہلے وائف کا نام لے لو یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو بعد میں. نہیں، سب سے بڑے ایشوز یہ بھی ہے نا. انشاءاللہ ابھی تو سنیں گے آپ لوگ 10 دن. میں فرسٹ ڈے کچھ نہیں بول رہا اس لیے کہیں میرا کھانا نہ بند ہو جائے. نہیں تو پہلے بیوی کا نام لے لو، بچوں کا، ماں باپ کا، رشتہ دار، فیملی ممبر سب کا. اس کے بعد بولو. اب دیکھو میں ایک ایک فائدہ بتاؤں آپ کو. پہلا امام کا صدقہ جان کا، پھر ان کے صدقے، مولا کے صدقے میں اس سارے لوگوں کا. 2 ہو گئے. تیسری نیت کرو، صرف اب 10 پاؤنڈز کی بتا رہا، 30 ڈیز کی. تیسری نیت کرو کہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، وی ڈونٹ نو 1000 آدمی کی ہو سکتی، اس کے لیے پہلی رات کا صدقہ. یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد بولو کہ پروردگار جتنے بیمار ہیں، which I don't know، کتنے دنیا میں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. کہو کہ مولا جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری کا صدقہ، تمہارے یہ 10 پاؤنڈز لوگوں کی ڈیسٹینیز بدلیں گے، اور تمہاری بدلے گی کیسے. کہا چوتھی چیز یہ بولو کہ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کے لیے میں دے رہا ہوں. اس کے بعد بولو جتنے بزنس مین بزنس کر رہے، جو ان کی لائف میں آبسٹیکلز اور ہرڈلز آ رہے، جو رکاوٹیں آ رہے، اللہ یہ صدقہ دے رہا کہ ان کا بزنس میں برکت ہو، ان کی جو رکاوٹیں وہ دور کھل جائے، راستے کھل جائے. اچھا، رکاوٹ کے لیے ڈیلی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا، یا مسبب الاسباب. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسٹ اوپن دا ڈور فار می، میرے لیے راستہ بنا، ویوز بنا، تو دیوار میں سے رزق ملتا ہے. دیوار، اللہ قادر مطلق ہے، کہیں سے بھی دے سکتا. If you trust your Allah, you'll get it. دیوار میں سے دے گا وہ انشاءاللہ. یہ بولنا کہ جتنے کاروباری لوگ ہیں، اس کا 6واں صدقہ یہ نیت کرو کہ پروردگار جتنے دنیا میں جاب کر رہے، جو رزق کے پرابلمز میں، ان کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں، ان کے رزق کے دروازے کھول دے. اس کے بعد نیت کرو کہ پروردگار جتنے لوگ برزخ میں، تکلیف میں، عذاب میں، پرابلمز میں، ان کے لیے صدقہ کہ ان کے اوپر رحمت کو نازل کر. 7ویں نیت کرو کہ پروردگار جتنے وادی برود میں ہیں ان کے لیے.
اس کے بعد بولو کہ پروردگار تم میرے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ دے رہا. پھر بولو کہ اللہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے صدقہ دے رہا. اس کے بعد بولو لاسٹ کہ پروردگار میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدقہ. 10 نیت کرو ایک صدقے سے. اس کے بعد اب میں آپ کو فائدے بتاتا کہ رحمت کی آپ نے دعا کی امام کی سلامتی کے لیے. تو دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کی سلامتی کی دعا کرتے، جیسے ابھی میں آیا، میں انٹر ہوا، میں سب کو تو نہیں جانتا، جیسی میں انٹر ہو رہا تھا ڈور میں کچھ مومنین مل کے بولے مولانا تو آپ آ گئے، بولا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے ان کو دیکھا، اسمائل دی، اسمائل دے کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ ایٹیکیٹ ہے. اگر میں ایسا پلٹ جاتا تو وہ بولتے یار مولانا کو کچھ تمیز ہی نہیں ہے، میں دعا دے رہا پلٹ رہے. دوستو اہل بیت تو مرکز ہیں، اخلاق کے مرکز ہیں. واٹ یو تھنک کہ جب آپ بولتے کہ اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مولا پلٹ کے فوراً آپ کو بولتے اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. آپ امیجن کریں کہ اگر امام دعا کر دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے تو 100% سلامتی ہے. رائٹ؟ یہ دعا کرنا امام کی سلامتی سے آپ کی ہیلتھ صحیح رہے گی. آپ میجر ڈیزیز سے بچیں گے اگر روز یہ صدقہ نکال رہے. میجر ڈیزیز زبردست بچ جائے گا. تم بیماری آئے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری نہیں آئے گی، پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی، لیکن وہ آئے گی بھی اور چلے جائے گی. اگر بیماری نہیں آئے، کوئی پرابلم نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں، پریشانی تو آتی پریشانی اور جاتی بھی ان کی دعا سے، انہی کی دعا سے جاتی. اب اللہ اتنا مرسیفل ہے کہ اگر ایک رات کسی کو بخار آئے، 1 نائٹ کا فیور، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ امیجن کریں کتنا مرسیفل ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج رات میں آپ دعا کرو اللہ ایک رات کا بخار دے دے. مولانا نے کہا ایک رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. آئی ڈونٹ مین دیٹ. مانگنے سے بیماری نہیں آئی. صحت مانگو وہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کی. یہ مت بولو کہ یہ دے وہ دے، بولو دے تو تیرے لیے کچھ کروں بھی، خالی اپنے لیے نہیں کروں. تو پہلی چیز آپ کو کیا ملی؟ امام کی سلامتی سے آپ کی ہیلتھ صحیح رہی، میجر ڈیزیز سے آپ بچ گئے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو، اس کے لیے اللہ میں یہ صدقہ دے رہا. آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگزامپل دے رہا ہوں. کیا اگر آج کی رات 500 پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، پوری دنیا میں، نیوزی لینڈ آکلینڈ سے لے کے کیلیفورنیا اور پوری دنیا میں اگر کوئی 100 آدمی بولا، 100 آدمی، 100 مومنین اور مومنات کی پہلی رات ہے. غور سے سنو، فرسٹ نائٹ ہے کسی کی آج 100 آدمی کی. جب آپ نے برمنگھم میں صدقہ دیا اور یہ کہا کہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ہے، اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ کو معلوم ہے اگر مثال کے طور پر برمنگھم میں اور آکلینڈ نیوزی لینڈ کا جو لاسٹ حصہ ہے دنیا کا، وہاں پہ کسی مومن کی پہلی رات ہے، تو اللہ ایسا نہیں کہ تم نے جان دیا تو 2 دن کے بعد پہنچائے گا اس لیے کہ ڈسٹینس ہے. اللہ کے لیے کوئی ڈسٹینس نہیں. ایک سیکنڈ میں کن فیکن کا معاملہ. لٹرلی معصوم بولتے ہیں کہ نور کا تش لے کے فرشتے جاتے ہیں اور اس کا اندھیرا ختم ہوتا. مردہ پہلی رات کو باڈی لیٹی ہوئی ہے، گھبرا رہی، پریشان ہو رہی، عورت ہو یا مرد ہو، پریشان ہو کے بولتی جیسی روشنی آتی، برائٹنس آتی، تو وہ پریشان ہو کے پوچھتی کہ آئی کیسے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ برمنگھم میں فلاں لڑکے نے یا فلاں لڑکی نے تیرے لیے پہلی رات کا صدقہ دیا. اس کے بعد اللہ وہ ڈسٹینس کو ختم کرتا، پردے کو ہٹاتا، آپ کو بتاتا اس مومن کو. تو وہ مومن وہاں سے دعا کرتا کہ پروردگار اس نے میرا خیال کیا، اب تو اس کا خیال رکھ. آپ دیکھا آپ کا ایک صدقہ کتنا فائدہ ہو رہا. اور صرف یہ فائدہ نہیں ہو رہا. اب سنو، مثال کے طور پہ آج آپ نے 1440 ہجرہ میں آپ نے صدقہ دیا، 10 سال 15 سال 20 سال آپ زندہ رہے. چلو 50 سال رہو یار، کوئی مشکل نہیں. آپ 20 ایئر زندہ رہے، 20 ایئرس میں ڈیلی آپ نے صدقہ دیا اور آپ مرے. جب آپ مرے، آپ کا بیٹا آپ کو بھول گیا، بیٹی آپ کو بھول گئی، رشتہ دار بھول گئے، کسی نے آپ کا صدقہ نہیں دیا پہلی رات کا. لیکن جیسے ہی تم کو نیچے لٹایا تو وہ 20 سال کا صدقہ اللہ تم کو پلٹا دیتا اور کہتا کہ یہ تم نے دوسروں کے لیے کیا، اس لیے ہم نے تمہاری رات راحت کی کر دی. آپ نے دیکھا کتنا فائدہ ہوا. گیو اینڈ ٹیک ہے اسلام میں. گیو اینڈ ٹیک. یو گیو سم تھنگ، یو ول گیٹ سم تھنگ. یہ نہیں ہے سیلفشنس، نہیں ہے اسلام. سیلفشنس کی بات ہی نہیں کرتا اسلام، فارگیونیس کی بات کرتا.
اگر فارگیونیس ہمارے پاس نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہم زندہ رہتے. ایک بات بولوں یار، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، جانور بھی اپنے لیے زندہ رہتا، ہم کو دوسروں کے لیے زندہ. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئی تھنک میرا ٹائم ہو گیا، مصائب کا وقت آ گیا. مجھے یاد نہیں تھا میں کب بیٹھا. 9:20 پہ بیٹھا شاید 9:20 نا، رائٹ 10 منٹ. یہ میرے ساتھ پرابلم ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. 50 منٹ کی مجلس ہوگی، انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ہے. 2 نمازیں دے کے جاتا بس لاسٹ پہلی رات کے لیے. یہ نماز بھی تم کو فائدہ پہنچائے گی. اس سے تمہارے فلیٹس، تمہارا بلڈنگز بنیں گے، تم اپارٹمنٹس وہاں خرید سکتے. اس لیے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے اوپر، اور وہ کنسٹرکشن کمپنی کا اللہ بولتا لیبر میرا ہے، لیبر میرا، آرکیٹیکٹس میرے، انجینئرس میرے. لیکن نہ میرے پاس سیمنٹ ہے، نہ برکس ہے، نہ اینٹ ہے، نہ کچھ ہے. سیمنٹ اور اینٹ تم بھیجو گے تو میں بناؤں گا، انجینئرس میں دوں گا، تم جیسے چاہو گے ویسے گھر بنا کے دوں گا تم. لیکن یہ بولا نہیں، یہ میں بول رہا. مجلس کے بعد پوچھنا نہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں سمجھانے کے لیے بول رہا میرے یوتھ کو کہ اللہ جو کنسٹرکشن کمپنی، اللہ بولتا ہے تم کیا کرو. گھر بنتا کیسے؟ شب نماز سے بنتا، نماز شب سے. آج میں صرف نماز شب بول رہا، اس کا کل پرسوں کی ٹاپک میں آئے گی. نماز شب سے گھر بنتا. اور ایک تسبیح دیتا جاتے جاتے. یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے دوستو کہ یہ تمہاری لائف کو بدل دے. سٹرس کی بیماری سے بچ، سٹرس کی بیماری سے. یہ میں نے بول رہا، امام علی بول رہے دعائے کمیل میں. واٹ امام علی سینگ ان دعائے کمیل؟ ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. امام علی کے ورڈ سے دعائے کمیل میں کہ ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے. یہ وہ تسبیح ہے. تسبیحات اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. رات میں سونے سے پہلے 18 مرتبہ پڑھو، 18 times. And then you say بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ شیطان کو بھگانے والی آیت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے سوائے تیری طاقت. It means you trust your اللہ. اس سے رزق کھلتا. سب سے پہلی چیز جو تم اس سے بچتے، امام علی بول رہے ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے. 18 times اگر تم تسبیحات اربع پڑھو تو تسبیحات اربع سے تمہارا سٹرس دور ہوتا. آج میں صرف چھیڑ رہا، اس کی ڈیٹیل کل پرسوں درسوں کی مجلس میں آئے گا، اس لیے کہ ٹائم نکل گیا. 18 times پڑھو رات میں سونے سے. تو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم رات میں پڑھو، سو گے تو رات بھر تمہاری تسبیح کو فرشتے پڑھیں گے. صبح اٹھ کے پڑھو تو تمہاری پھر نماز فجر کے بعد 18 مرتبہ. اور بولو پڑھنے کے بعد بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ 24 hours کی ایک سائیکل ہے. اس سے تم جو مدر آف آل ڈیزیز، سٹرس جو ہے مدر آف ڈائبٹک اسی سے، بی پی اسی سے، سب چیزیں اسی سے. یہ بیماری سے بچا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ پڑھ کے بولو اللہ اس کا فائدہ، اس کا ثواب محرومین کو دے دے. وہ لوگ آپ کے حق میں دعا کر دیں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو ملے گا. یعنی آپ کا ہر لمحہ، ایوری سیکنڈ آپ کا وہاں پہ گھر بھی بنتا، آپ کی آخرت بھی صحیح ہوتی، آپ کی زندگی بھی صحیح ہوتی. اور اتنا کرم ہوتا اللہ کی، اتنی بلیسنگ ہوتی کہ اللہ صرف آخرت میں نہیں دے گا بلکہ برمنگھم میں کبھی بھی تم پریشان نہیں رہو گے. میں آپ سے وعدہ کر رہا، میں امام بارگاہ میں 2 روزوں کے درمیان میں مجلس پڑھ رہا، میں اتنی یقین کے ساتھ آپ کو بول رہا، if you listen, if you follow what I'm saying، میں کوئی اور بات نہیں کر رہا. میں بول رہا اللہ کی تسبیح پڑھو، میں بول رہا امام کی تسبیح پڑھو، جو امام نے بتایا وہ بول رہا. اللہ کی تسبیح پڑھو، آپ 1,00,000 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے. اللہ کو آپ پریس کر رہے، what you are saying سبحان اللہ، اس اللہ کی تعریف کرے. پھر فوراً آپ نے تھینک یو کہا، الحمدللہ. اس میں پہلے تعریف ہے، پھر اس کا شکر ہے. اور اللہ بولتا ہے کہ when you say thank you، میں تمہاری نعمت کو بڑھا دیتا، تمہارے کو جو ملنے والا اس کا ڈبل ٹرپل 70 ٹائمز کر دوں گا جب تم میرا شکر ادا کرو گے. پہلے اس کی تعریف سبحان اللہ، پھر آپ نے کہا الحمدللہ، پھر فوراً اس کی وحدانیت کا اعلان، لا الہ الا اللہ، پھر فوراً اس کی تعریف، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے. یہ ایکسٹرا آرڈنری تسبیح ہے. دس تسبیح کین چینج یور ڈیسٹینی. پہلے دن برمنگھم کے امام بارگاہ میں بول رہا، آپ سوچو میں 10 دن ہوں،
کیسے زندگی بدلتی ہے. اور پڑھنے کے بعد یہ بولنا کہ اللہ اس کا ثواب مرحومین کو دے دے, میری ماں کو دے, میرے باپ کو دے, میرے بھائی کو دے, میری بہن کو دے, یہاں کے جتنے مرحومین ہیں, دنیا میں جتنے مرحومین ہیں, جس کی پہلی رات ہے اس کو دے. یو ول ناٹ بلیو کہ یہ ساری تسبیح کا ثواب جب ان کو پہنچے گا تو وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھ لے محمد والے. بس دوستو ایک صلوات اور پڑھ لو بابا سے بولو. بس میرا ٹائم ہو گیا, 55 منٹس کی مجلس ہو گئی, انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا, میں کیا کروں. نمازیں بھی بتانا چاہتا تھا وہ کرنا, لیکن ٹھیک ہے ابھی ٹاپکس میں اگر آئے گا تو انشاءاللہ بولوں گا. اور بہرحال مولا آپ سب کو آباد رکھے, خوش رکھے. ارے میں نے آپ کو دعا دی, زبان سے آمین تو بولو یار. یو انڈرسٹینڈ کہ آمین کیا چیز ہے. ہماری عادت کیا ہے معلوم, جنرل ہم لیتے ہیں, دیتے نہیں. جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. If you give one roti, one piece of bread, if you give one piece of bread, جو satisfaction ہوتا نا وہ لینے میں نہیں ہوتا. You don't know کہ ایک آمین can change your life. ہو سکتا ہے اس بچے کی آمین اللہ ایکسپٹ کر لے, سب کی دعا قبول کر لے, وہ تو اتنا کریم ہے. But we are not understanding. ہم ہمیشہ یاد رکھو, شرمانا نہیں, بآواز بلند بولنا. ہماری ساری مجلس دعاؤں کی اور رحمت کی, اور پہلی رات جس کی بھی اور جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ان سارے مرحومین کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی چل فر. بس مولا آباد رکھے, خوش رکھے, آپ کی اس صحیح کو, آپ کی اس مجلسوں کو قبول کرے انشاءاللہ. امپرومنٹ آ گیا دیکھو ماشاءاللہ. آئی ایم ہیپی, فرسٹ ڈے امپرومنٹ, آئی ایم ریئلی ہیپی. مولا آباد رکھے یا تو انشاءاللہ سب سے بڑی رحمت یہ مجلس حسین بھی ہے. یو ٹرسٹ می, وی ڈونٹ نو کہ اس کی رحمت کیا ہے, اس کی بلیسنگ کیا ہے. یہ تمہاری لائف میں کتنا چینج لا لے گی. اس کو ایزی مت لو. اور یہ عشرہ جو چل رہا کل سے انشاءاللہ, گھر میں بیٹھ کے سننے کا عشرہ نہیں ہے, یہ عشرہ اربعین ہے. You should understand, we should understand importance of اربعین. ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ عشرہ ہے. گھروں میں بیٹھ کے ریلیکس ہو کے دن میں ایک مجلس, جب بھی چانس ملے, whenever you get chance, عزاداری کرو. عزاداری اسلام کا پروٹیکشن ہے, سیفٹی ہے, تمہارے ایمان کی سیفٹی. عزاداری ایکسپٹ حسین کی ماں راضی ہو جائے تو ساری عبادتیں قبول ہو جائیں. یہ مت سمجھو کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی, بہت سجدے. خدا نہ خواستہ میں کسی کو کم نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, نماز واجب ہے. لیکن خالی سجدے کر کے میں یہ بول رہا میں نے تو بہت پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا, پتہ نہیں کہ کتنی ریاکاری تھی. ایک سجدہ بھی اللہ ایکسپٹ کیا نہیں کیا. واجب ہے نماز, لازم پڑھنا ہے. میں آپ کو بتا رہا کہ کوئی عبادت میں غرور مت کرو. دعا یہ کرو کہ اللہ قبول کر لے, بس اللہ ہماری عبادتوں کو ایکسپٹ کر لے بس. اور ایکسپٹنس آف یور آل عبادت اس عزاداری کے بیس پہ, فرش عزا کی بیس پہ. اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں. برمنگھم والوں کے لیے تو بہت اچھا. میں ابھی 4-5 سال کے بعد آیا, ماشاءاللہ امام حسین مولا عباس کا شبیہ روزہ. یو کین آسک اینی تھنگ. آپ کیا سمجھ رہی ہے, ایسی ہے اپنی تقدیر کو بدل سکتے. کل بولوں گا اس کے بارے میں کہ کیا چیز آپ کے گھر میں, یہاں پہ آپ کے امام بارگاہ میں. I'm so happy. ہر جگہ ایسا نہیں ہے, اتنا اچھا نہیں کہ مین مجلس کے ہال میں, ہر ہال میں پڑھا جا کے پوری دنیا میں الحمدللہ اتنا خوبصورت ایسا انٹر ہوتے کہ نہیں دکھ رہا. بہت اچھی بات ہے. جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے اس کو دیکھتے رہو, خالی نگاہ آپ کی روضہ حسین پہ رہے. کیا بولا رہا, تمہاری آنکھوں کا ویژن تیز ہوگا, تمہارے گناہ معاف ہوں گے, تمہاری دعا قبول ہوگی. What are you thinking about these 2 روزاز یار. پوری زندگی ہے تمہاری, ہماری زندگی اسلام کربلا سے بچا ہوا. مائنس کربلا اسلام میں کچھ نہیں ہے.
اگر آج اسلام ہے، نماز ہو رہی، سجدے ہو رہے، یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا، چوتھے امام کا جملہ ہے۔ کربلا سے واپس آنے کے بعد کہا، پلیز غور سے سنو، دنیا میں جتنے سجدے ہیں، وہ سجدے جو ہیں، جتنے لوگ سجدے کر رہے، سجدوں کی بقا میرے بابا کی جیت ہے۔ یہ ہے کربلا۔ بس دوستو، اسی کربلا کی آج اس مظلوم بچی کا ماتم ہے، اس غریب شہزادی کا ماتم ہے، جس کے لیے مولا حسین کہتے، امام حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ کربلا کی یہ وہ غریب بچی جس کے ناز حسین اٹھاتے تھے۔ میں بھی آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا، اگر 2-3 منٹ تیز زیادہ ہو جائیں تو معاف کر دینا بی بی سکینہ کے نام پہ۔ آج ان کی شب شہادت کی مجلس ہے دوستو، اور سامنے مولا حسین اور مولا عباس کے روزے کی شبی ہے۔ آج حسین کو بھی پرسا دو، عباس کو بھی پرسا دو، اس بچی کا پرسا کہ جس کے ناز عباس اٹھاتے، حسین سینے پہ سلاتے، یہاں تک کہ جب عاشورے کے دن میرا مولا جا رہا تھا، رخصت ہو کر جب خیمے سے باہر آئے اور بی بی زینب نے حسین کو سوار کیا، میرا مولا ذوالجناح پہ سوار ہوا، تھکا ہوا حسین صبح سے لاشیں اٹھا کے لایا، 72 داغ دل پہ لے کے جب میرا مولا آخری مرتبہ میدان میں جا رہا تھا، تو اس وقت حسین نے بڑی محبت کے ساتھ ذوالجناح کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، ذوالجناح تو مجھے مقتل تک لے کر چلا جا، میں جانتا ہوں تو بھی تھکا ہوا ہے، صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا، تو بھی بھوکا ہے۔ لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، مولا نے پھر سر پہ ہاتھ پھیرا تو امام نے غور کیا کہ ذوالجناح رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر رہا کہ مولا میں آگے کیسے بڑھوں۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھیے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ عزیزو، آپ نے غور کیا کہ سکینہ نے ذوالجناح سے کیوں کہا، مولا حسین سے کیوں نہیں کہا؟ روایت کا جملہ ہے کہ بی بی بولنا چاہتی تھی، لیکن حسین کی یہ بچی اتنی پیاسی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی، تو سکینہ ذوالجناح سے لپٹ گئی کہ میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ حسین گھوڑے سے اتر کے میرے مولا حسین نے پوچھا، بیٹی کیا چاہتی ہوگا؟ بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو بابا۔ حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، کچھ دیر کے بعد بچی کی آنکھ بند ہوئی، فوراً آنکھوں کو کھول کے کہا، بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا، بیٹی ابھی روک رہی تھی، ابھی جانے کو کہہ رہی، تو کہا، بابا جیسے ہی آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی، کہا، بیٹی سکینہ بابا کو مقتل میں جانے دے۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اسی طرح فرصت ہو کہ آج رباب آپ کو دعا دے، آج بی بی رباب تم کو دعا دے۔ بی بی رباب وہ مظلوم بی بی ہے، رباب اس مظلوم بی بی کا نام ہے کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑ گئی۔ کربلا میں علی اصغر شہید ہو گیا، شام میں سکینہ۔ اسی لیے رباب جب واپس آئی تھی چہلم کے لیے تو اپنے رخسارے کو قبر حسین پہ رکھ کے کہا تھا، میرے والی وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی۔ عزیزو، واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ چوتھے امام کے پاس مدینہ منورہ آئے اور آ کے امام کو سلام کر کے کچھ سوالات کیے۔ آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب شام غریبہ میں خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا۔ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، تڑپ کے رونے لگے۔ اس نے کہا، مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے، آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے میدان میں کیسے آئے؟
امام نے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا. امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی شمن نے وہ تماچا مارا کہ حسین کی بچی زمین پہ گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارا. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم. دوستو ظالم شمن نے بیوی کے ساتھ وہ کیا تھا کہ اونٹ کی ننگی پشت پہ سکینہ کو لٹا کر رسیوں سے باندھ. جب اونٹ چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا. جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو جس نیزے کے اوپر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ رک گیا. شمٹ تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا سید سجاد چل کے اپنے بابا سے پوچھو کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے. عزیزو امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے. آکے سر حسین کے قریب جا کے کہا بابا آپ کے بیٹے میں اور طاقت نہیں ہے. بابا کے تازیہ نے کہا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا بیٹا میں کیسے آگے بڑھوں؟ سکینہ اونٹ سے زمین پہ گر گئی, میں آگے کیسے بڑھوں؟ بس دوستو بی بی زینب اور چوتھا امام ڈھونڈتے ہوئے چلے تو دیکھا کہ گوشے صحرا میں ایک بی بی ہے جو مکمل پردے میں ہے. سکینہ کو گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی, ماتھے کو چوم رہی, رخسار کو بوسہ لے رہی. زینب نے جا کے کہا بی بی تم کون ہو جو میری بچی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے؟ ورنہ کسی نے تماچا مارا, کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے. عزیزو بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا کہا زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں. یہ فاطمہ کیسے گوارا کرے کہ سکینہ گر جائے؟ بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو, 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا, سیدانیہ ایک گوشے میں ٹھہر کے بس 2 منٹ میں آج ایسا پرسہ دینا کہ رباب کے دل کو سکون ملے. آج بی بی رباب تم کو دعا دے, آج حسین دعا دے, مولا عباس تم کو دعا دے. اس بچی کا ذکر ہو سکتا یہاں کہیں میرا مولا حسین بیٹھا ہو اور بیٹھ کے اپنی بچی کا آپ سے پرسہ لے رہا ہو. دوستو بس میں نے مجلس ختم کر دی, 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. جب سیدانیہ گوشے میں کھڑی ہوئی تھی یزید کے دربار میں, ظالم یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, تشت طلا پہ حسین کا سر ہے اور اس پہ کپڑا پڑا ہوا. یزید نے شمر سے پوچھا کہ یہ بیویوں میں جو چھوٹی بچی ہے یہ ایک پیر اٹھاتی کیوں ہے, ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی؟ کہا مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے. تو کہا کہ یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ. حسین بہت چاہتے تھے. یزید پلٹا سکینہ کی طرف اور کہا تم ایک پیر اٹھاتی کیوں, ایک پیر رکھتی کیوں؟ تو سکینہ نے بھرے ہوئے دربار میں کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں ایک ساتھ دونوں پیر نہیں رکھ سکتی. یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے. رسی کھلی. یزید نے کہا سکینہ ہم نے سنا ہے بابا تم کو بہت چاہتے تھے. تو سکینہ نے بھرے ہوئے دربار میں کہا یزید بابا مجھے سینے پہ سلاتے, بابا میرے ناز اٹھاتے. اس نے کہا اپنے بابا سے ملو گی, یہ کہہ کر کپڑے کو ہٹایا. حسین کے کٹے ہوئے سر کو سکینہ نے دیکھا, آگے بڑھنا چاہا. یزید نے کہا ایسے نہیں, میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا, پکارو بابا کو. تو بھرے ہوئے دربار میں پھٹے ہوئے پیران کو پہلایا, کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے. بابا سر حسین اٹھا, سکینہ کی گود میں آیا. سکینہ نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. یہی سر جب زندان میں آیا تو چوتھے امام کے قریب گئی. بی بی نے کہا بھیا ہم نے پیاس کی بڑی شدت اٹھائی ہے, ہم کو کسی ٹھنڈے مقام پہ دفن کرو. عزیزو بھائی کے ہاتھ میں بہن کی میت تھی. زینب جب قبر کے قریب پہنچی تو کربلا کا رخ کر کے کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے. 2 ہاتھ بلند ہوئے, کہا میری امانت کو میرے حوالے کرو. پروردگار میری بیوی کے مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت.
پروردگار میری چھوٹی شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہم سب کے لیے یہ مجلس بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اللہ ان کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ اللہ تو سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے۔ اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا اس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ جو بزنس کر رہے اللہ بی بی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، جو جاب کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ اللہ ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے، تو ہم کو اپنا عبد صالح بنا دے، ہم کو تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بی بی سکینہ کے نام پہ معاف کر دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن مرحومین کا نام لیا گیا ان سب کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین اور اللہ سید ابوالقاسم الخوئی سب کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔